تو ناظرین، پاکستان میں عید الفطر آج مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد میں نماز عید کے روح پرور اجتماع، تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید ادا کی گئی۔ ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئی۔ بنگلہ دیش، بھارت، سری لنکا، انڈونیشیا اور ملیشیا میں عید الفطر آج منائی جا رہی ہے۔ دنیا میڈیا گروپ کی جانب سے اہل وطن کو میٹھی عید کی مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کرم کا دورہ۔ ESPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے عید الفطر فوجی جوانوں کے ساتھ منائی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی طور پر دعائیں بھی کی۔ آپریشن غضب للحق میں کامیابیوں پر فوجی جوانوں کی بہادری کو بھی سراہا گیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ آپریشن کا مقصد دہشت گرد نیٹ ورک کے خاتمے، سرحدی علاقوں کا تحفظ یقینی بنانا تھا۔ ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے۔ دشمن عناصر کی جانب سے پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ سرحد پار افغان پناہ گاہوں سے سرگرم دہشت گردوں کو پاکستان کا امن خراب نہیں کرنے دیں گے۔ فیلڈ مارشل کا علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ افواج پاکستان ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ کور کمانڈر پشاور نے فیلڈ مارشل کا استقبال کیا۔ قومی قیادت اور سیاسی رہنما نماز عید کی ادائیگی کے بعد شہریوں سے گھل مل گئے، مصافحہ کیا۔ کس سیاسی رہنما نے کہاں عید کی نماز پڑھی؟ آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اللہ اکبر۔ صدر آصف علی زرداری نے عید کی نماز نواب شاہ میں پڑھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نماز عید ماڈل ٹاؤن میں ادا کی۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ بھی ہمراہ تھے۔ ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعائیں کی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر رانا ثناءاللہ نے فیصل آباد اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں عید کی نماز پڑھی۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں نماز عید ادا کی، شہریوں سے گھل مل گئے اور مصافحہ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے گڑی خدا بخش میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، نثار کھوڑو، سید قائم علی شاہ اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ بلاول بھٹو نے شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مزار پر فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے عید الفطر بالائی ڈیرہ بگٹی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے خیبر میں عید کی نماز پڑھی۔ گورنر پنجاب نیٹا، گورنر سندھ نہال ہاشمی نے عید کی نماز گورنر ہاؤس میں ادا کی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن نے حیدرآباد میں نماز پڑھی۔ مولانا فضل الرحمان نے ڈی آئی خان کے علاقے عید الخیل میں عید الفطر کی نماز پڑھائی، جبکہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے راولپنڈی میں نماز عید پڑھی۔ خبر آپ کو دیں کہ افغانستان پر جنگ مسلط نہیں کرنا چاہتے، ایک ہی مطالبہ ہے کہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے کسی حصے پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا۔ جب تک دہشت گردوں کی کمین گاہیں ختم نہیں ہوتی، پاکستان کا آپریشن جاری رہے گا۔ پاکستان نے ایران پر ہونے والی جارحیت کی مذمت کی۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر اظہار افسوس بھی کیا۔ ہمارے PTI نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو، کہا نون لیگ والے جب بھی آتے ہیں عوام کا تیل تو نکالتے ہی ہیں۔ سیاسی طور پر عوام باشعور ہو چکی، حکمرانوں نے ملک کے لیے کیا کیا؟ عید کی خوشیوں میں غزہ اور ایران کے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایوان PTI نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ نون لیگ والے جب بھی آتے ہیں عوام کا تیل تو نکالتے ہی ہیں۔ سیاسی طور پر عوام باشعور ہو چکی ہے، حکمرانوں نے ملک کے لیے کیا کیا؟ عید کی خوشیوں میں غزہ اور ایران کے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ دوسری جانب پیوٹن کا ایران سے اظہار یکجہتی ایران کو قابل اعتماد اتحادی قرار دے دیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے ایرانی قیادت اور عوام کو نوروز کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت میں ماسکو ایران کا وفادار دوست اور قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملے مشرق وسطی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ مشرق وسطی تنازع عالمی توانائی بحران کی وجہ سے ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت صفاقانہ قتل ہے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان علی محمد نائینی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق علی محمد نائینی کی نماز جنازہ تہران میں نماز عید کے ساتھ ادا کی گئی۔ علی محمد نائینی امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے تھے۔
امریکہ اور اسرائیل کا ایران کی نتنز جوہری تنصیب پر نیا حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے کے بعد قریبی آبادی کو بھی کسی خطرے کا سامنا نہیں ہے۔ کسی قسم کے تابکار مواد کے اخراج کی اطلاع نہیں ملی۔ صورتحال کنٹرول میں ہے اور حفاظتی اقدامات فوری طور پر کیے گئے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کی نتنز جوہری تنصیب پر نیا حملہ۔ تو ناظرین، پاکستان میں عید الفطر آج مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد میں نماز عید کے روح پرور اجتماع، تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید ادا کی گئی۔ ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئی۔ بنگلہ دیش، بھارت، سری لنکا، انڈونیشیا اور ملیشیا میں عید الفطر آج منائی جا رہی ہے۔ دنیا میڈیا گروپ کی جانب سے اہل وطن کو میٹھی عید کی مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کرم کا دورہ۔ ESPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے عید الفطر فوجی جوانوں کے ساتھ منائی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی طور پر دعائیں بھی کیں۔ آپریشن غضب للحق میں کامیابی پر فوجی جوانوں کی بہادری کو بھی سراہا گیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ آپریشن کا مقصد دہشت گرد نیٹ ورک کے خاتمے، سرحدی علاقوں کا تحفظ یقینی بنانا تھا۔ ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے۔ دشمن عناصر کی جانب سے پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ سرحد پار افغان پناہ گاہوں سے سرگرم دہشت گردوں کو پاکستان کا امن خراب نہیں کرنے دیں گے۔ فیلڈ مارشل کا علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ افواج پاکستان ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ کور کمانڈر پشاور نے فیلڈ مارشل کا استقبال کیا۔ قومی قیادت اور سیاسی رہنما نماز عید کی ادائیگی کے بعد شہریوں سے گھل مل گئے، مصافحہ کیا۔ کس سیاسی رہنما نے کہاں عید کی نماز پڑھی؟ آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اللہ اکبر۔ صدر آصف علی زرداری نے عید کی نماز نواب شاہ میں پڑھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نماز عید ماڈل ٹاؤن میں ادا کی۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ بھی ہمراہ تھے۔ ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعائیں کی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں عید کی نماز پڑھی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں نماز عید ادا کی۔ شہریوں سے گھل مل گئے اور مصافحہ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے گڑی خدا بخش میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، نثار کھوڑو، سید قائم علی شاہ اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ بلاول بھٹو نے شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مزار پر فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے عید الفطر بالائی ڈیرہ بگٹی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے خیبر میں عید کی نماز پڑھی۔ گورنر پنجاب نیٹا، گورنر سندھ نہال ہاشمی نے عید کی نماز گورنر ہاؤس میں ادا کی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن نے حیدرآباد میں نماز پڑھی۔ مولانا فضل الرحمان نے ڈی آئی خان کے علاقے عید الخیل میں عید الفطر کی نماز پڑھائی، جبکہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے راولپنڈی میں نماز عید پڑھی۔ خبر آپ کو دیں کہ افغانستان پر جنگ مسلط نہیں کرنا چاہتے۔ ایک ہی مطالبہ ہے کہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے کسی حصے پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا۔ جب تک دہشت گردوں کی کمین گاہیں ختم نہیں ہوتی، پاکستان کا آپریشن جاری رہے گا۔ پاکستان نے ایران پر ہونے والی جارحیت کی مذمت کی۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر اظہار افسوس بھی کیا۔ ہمارے PTI نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، نون لیگ والے جب بھی آتے ہیں عوام کا تیل تو نکالتے ہی ہیں۔ سیاسی طور پر عوام بادشاہور ہو چکی۔ حکمرانوں نے ملک کے لیے کیا کیا؟ عید کی خوشیوں میں غزہ اور ایران کے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایوان PTI نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ نون لیگ والے جب بھی آتے ہیں عوام کا تیل تو نکالتے ہی ہیں۔ سیاسی طور پر عوام بادشاہور ہو چکی ہے۔ حکمرانوں نے ملک کے لیے کیا کیا؟ عید کی خوشیوں میں غزہ اور ایران کے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ دوسری جانب پیوٹن کا ایران سے اظہار یکجہتی ایران کو قابل اعتماد اتحادی قرار دے دیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے ایرانی قیادت اور عوام کو نوروز کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت میں ماسکو ایران کا وفادار دوست اور قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملے مشرق وسطیٰ کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ مشرق وسطیٰ تنازع عالمی توانائی بحران کی وجہ سے ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت صفاقانہ قتل ہے۔
پاسداران انقلاب کے ترجمان علی محمد نائینی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق علی محمد نائینی کی نماز جنازہ تہران میں نماز عید کے ساتھ ادا کی گئی۔ علی محمد نائینی امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے تھے۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران کی نتنز جوہری تنصیب پر نیا حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے کے بعد قریبی آبادی کو بھی کسی خطرے کا سامنا نہیں ہے۔ کسی قسم کے تابکار مواد کے اخراج کی اطلاع نہیں ملی۔ صورتحال کنٹرول میں ہے اور حفاظتی اقدامات فوری طور پر کیے گئے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کی نتنز جوہری تنصیب پر نیا حملہ۔